ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ حضور قبلہ، یہ جو مذہبی سطح پر لفظ قربانی ہے، اس کا معنوی اطلاق، مطلب اس کے معنوی اطلاق کیا کیا ہیں، کہاں کہاں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جو اللہ رب العزت سے انسان کا تعلق ہے، اور یہ تعلق بنیادی طور پر اس انداز کا تعلق ہے جس میں کمال کو پہنچنا اور اس کی انتہا کو پہنچنا، یہ انسان کی شدت احساس کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کا اظہار انسان قربانی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ صحیح۔ یعنی جب آپ عبادت کرتا ہے کوئی شخص، تو عبادت میں بظاہر وہ اپنی پیشانی کو کسی عظیم ہستی کے سامنے جھکا دیتا ہے، لیکن یہ جسمانی اظہار ہوتا ہے، اس سے تصنع سامنے آ سکتا ہے، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن قربانی کے ذریعے سے اس ریاکاری سے انسان آزاد ہو کر، اس تصنع سے آزاد ہو کر حقیقتاً، یعنی اپنے دل کو بولنا، اپنے احساس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ قربانی کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس اگر تصور کو سمجھ لیا جائے تو قربانی، فرض کریں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مذہبی اعتبار سے یا اسلام کے اعتبار سے کیسے اس کو دیکھیں گے، تو اس کو دیکھنے میں یہ ہے کہ مخصوص ایام میں اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کا تقرب، اس کے قریب آنا بذریعہ یعنی ان حلال جانوروں کے یا ان مخصوص حلال جانوروں کے ذبح کرنے کے بعد یہ قربانی کہلاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے پیچھے احساس وہی ہے کہ کیوں انسان چاہتا ہے کہ اس کا اظہار کرے، اور کیوں اللہ رب العزت یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ انسان اس بات کا اظہار کرے، شدت محبت۔ جب انسان اپنی محبت کے کمال کو پہنچتا ہے تو وہ اس کا احساس چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس احساس کا موقع یہاں پر اس انداز میں دیا کہ آپ قربانی کر سکیں۔ اچھا، دوسری بات اس کا آغاز اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو انبیاء علیہم السلام کی تاریخ سے لے کر آج تک اس کا اظہار ہوتا رہا ہے، اور اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو حابیل اور قابیل کی قربانی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طور پر ہوا کہ اللہ رب العزت کا قرب چاہنے کے لیے ان دونوں نے قربانیاں دیں، دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، اور اس زمانے میں جو اس کا انداز تھا قبولیت کی نشانی اور اس کی علامت کا، وہ یہ تھا ظاہر ہوتی تھی کہ وہ ظاہر بھی ہوتی تھی، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور جو چیز مقبول بارگاہ میں ہوتی تھی اسے اٹھا لیا جاتا تھا۔ تو روایات اس انداز میں بیان کرتی ہیں کہ یہ اس کا احساس تھا، لیکن جو کرکس ہے، جو ایسنس ہے اس میٹر کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ قربانی دی گئی اور قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اصل تو مقصد ہونا چاہیے نا، مقصد بھی ہے، اور دیکھیے اس میں احساس فطرت بھی ہے۔ صحیح بات۔ پھر جو تیسرا پہلو ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے قربانی کی صورت، اور ایک ہے اس کا اگین، اس کا جو ہے یعنی ایسنس، یعنی اس کے اندر جو جوہر ہے وہ کیا ہے۔ تو صورتاً تو آپ بظاہر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جانور کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو جوہر ہے، جو ایسنس ہے، وہاں تک آپ کیسے پہنچتے ہیں؟ جب آپ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے جانور کا گلا گھونٹا، اس کا خون بہا، یہ ظاہر ہے۔ باطن میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹیں گے تو آپ کا نفس ان خواہشات سے آزاد ہو کر اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محبت عبادت کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کا کرکس اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ہمیں تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ ہماری بارگاہ میں گوشت پیش کریں کہ خون پیش کریں، ہمیں تو آپ کا تقویٰ، آپ کا خلوص، آپ کی نیت یہ درکار ہے۔ لہٰذا قربانی کی اصل یہ ہو گئی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ۔